جی شروع کرا جی کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم @ حق سے رانا کرم ویّد نعبد ویّد نستعین. لشکر بھی تمہارا ہے، جرنل بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اور ٹی وی چینل اور اخبار بھی تمہارا ہے. خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور بہت دن بھی نہیں رہنے والا. ان اندھیروں کو چیر کر عمران خان آئے گا. تم فرعون ہو تو عمران موسیٰ بن کر ضرور آئے گا. تم ظالم ہو تو مظلوم کا دور بھی آئے گا. ضرور آئے گا، ضرور آئے گا، عمران خان ضرور آئے گا. تو جناب میں یہاں پر کہنا چلوں کہ میرا ایک سوال ہے جنرل عاصم منیر صاحب سے، میرا ایک سوال ہے شہباز شریف سے، میرا ایک سوال ہے آصف علی زرداری سے، میرا سوال ہے بلاول بھٹو سے اور دوسری پارٹیوں سے کہ جناب آپ کو اتنی بڑی کیا تکلیف ہے، آپ کو کتنی بڑی اتنا درد کیوں ہے؟ کیا اس میں کوئی ایسا اپنا کچھ قانون لا رہے ہیں کہ جس میں مزدوروں کی فلاح و بہبود ہو؟ جب مزدوروں کی فلاح و بہبود ہی نہیں ہے، اس میں نہ مزدوروں کی بات ہے، نہ کوئی عوام کی بات ہے، نہ کوئی ریلیف دینے کی بات ہے، بجلی کے بلوں کی کوئی بات ہے. تو جناب والا آپ اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور ایک جنرل صاحب کے مفادات کے لیے ایک ایسی پالیسی لانا چاہتے ہیں کہ جس میں ملک تباہ ہو جائے، جس میں پی ٹی آئی تباہ ہو جائے، جس میں پی ٹی آئی پر بیان لگایا جائے. تو میں جناب عاصم منیر صاحب آپ سے بھی کہوں گا کہ فوج کا کام سیاست میں حصہ لینا نہیں ہوتا. اگر آپ نے سیاست میں حصہ لینا ہے تو آپ یونیفارم کو اتاریں اور جناب والا الیکشن میں ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ سامنے آ جائیں، تو پھر قومی اسمبلی اور سینٹ کو ختم کر دیں. آپ سیاست میں آئیں. بلاول زرداری، آصف زرداری، شہباز شریف جو آرمی چیف کا دم چلا ہے، این میں ترامیم کرانے کے لیے اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں، اور ان کو شرم آنی چاہیے. اور بغیر چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ سے مل کر فروق چنائک اور وزیر قانون طارق غیر آئینی ترامیم کروانا چاہتے ہیں، جو آپ کے پاس 3/4 اکثریت بھی نہیں ہے. تو پھر آپ ایجنسیوں کے ذریعے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں، جناب والا ان کو ڈرا دھمکا رہے ہیں، ان کو پیسوں کی دھمکی دے رہے ہیں. تو جناب آپ اس طرح نہ کریں. پوری قوم دیکھ رہی ہے، فوج کا مراد بالکل زیرو پر لانا چاہتے ہیں. جنرل صاحب آپ دیکھیں بلوچستان، اگر آپ لوگ اسی طرح کرتے رہے تو جناب اپنا بلوچستان بھی ہمارا سے علیحدہ ہو جائے گا. کے پی کے میں بھی آپ کے خلاف نفرتیں بڑھ رہی ہیں، نون لیگ کے خلاف نفرتیں بڑھ رہی ہیں، پیپلز پارٹی کے خلاف نفرتیں بڑھ رہی ہیں. جناب والا آپ اس طرح نہ کریں. آپ سے یہی کہیں گے کہ خدا کا واسطہ ملک کو چلیں گے، آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیں. یہ کیا ترمیم ہے؟ کیا آپ کو اتنی جلدی ہے؟ آپ اس کا مسودہ بھی اسمبلی میں نہیں لاتے، اور اس کے ذریعے آپ لوگوں کو اپنا کیا کہتے ہیں کہ ووٹ دے دیں. ظلم کی بات ہے. اسپیکر کو بھی کہوں گا کہ بغیرتی سے ہاتھ نکالو، اور انشاءاللہ تعالیٰ سچ کی فتح ہوگی. تو میں اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جناب آپ کبھی کہتے ہیں کہ 63 سال کی عمر کو 68 سال کر دو. کیا یہ قاضی فیاض عیسیٰ کے لیے ہے جو ایک ظالم آدمی ہے، جس نے ہمیشہ اپنا سمجھوتا کیا اور اربوں روپے کمائے، اور اس کے بیوی کے اثاثے کیوں چیک نہیں کیے جاتے؟ تمام جنرل کے بچوں کے اثاثے چیک ہونے چاہیے، تمام جناب والا بیوروکریٹ کے اثاثے چیک ہونے چاہیے. اگر اثاثے چیک ہوں تو ایک 2,80,000 روپے کی تنخواہ والا جنرل یا بیوروکریٹ اربوں کا مالک کیسے بن گیا؟ کیا ان کے اوپر آرٹیکل 6 نہیں لگتا؟ تو ان کا بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. تو جناب والا تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ دیکھیں قاضی فیاض عیسیٰ بغیرت زمین فروش دلال کو جناب والا نئی عدالت میں چیف جسٹس بنانا سپریم کورٹ کے اوپر، جہاں عمران اور پی ٹی آئی کے رہنما اور ورکروں کے خلاف مقدمے چلائے جائیں گے، اور پی ٹی آئی کو اپنا بیان کرنے کے لیے جناب والا آپ اپنا سب کچھ کر رہے ہیں. جو مقدمات فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں گے انہیں کوئی عدالت نہیں سن سکے گی، اور فوج کے کسی بھی عہدیدار کو، کرنل، جنرل، میجر کو عدالتوں میں نہیں بلایا جائے گا، اور من مرضی کے فیصلے کیے جائیں گے. اور یاد رکھیں ہوش کے نخون لیں، اگر عوام بکرا باہر آ گئے تو پھر تمہیں گھروں میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. قوم کا باہر آنا ہوگا، اور جناب والا جانوں کے نذرانے دینے ہوں گے. میں یہی کہوں گا کہ جناب جنرل صاحب، جناب آپ ابھی بھی رائے راست پر آئیں. آپ اگر جب ہم ایسی تقریریں کرتے ہیں تو پھر آپ ہمارے گھروں میں آ جاتے ہیں، حق سچ کی بات کرتے ہیں. 2,80,000 تنخواہ والا اربوں کا مالک کیسے بن گیا؟ کرنل کیسے مالک بن گیا؟ جنرل کیسے مالک بن گیا؟ کیا ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے؟ کیا ان کا کوئی آڈٹ نہیں ہے؟ کیا ان کا کوئی بجٹ نہیں ہے؟ کیا ان کے گھروں کے جو لوگ ہیں ان کے اثاثے چیک کرنا کوئی بری بات ہے؟ ان کے بھی اثاثے چیک کیے جائیں. اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا
عمران خان آئے گا، حق سچ کی بات ہوگی، آپ جتنا مرضی دبا لیں، آپ پیسے خرچ کر کے لوگوں کو اغوا کر کے ووٹ لے لیں، لیکن حق سچ کی فتح ہوگی۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ کا چہرہ اس وقت بہت نورانی ہے، آپ حق سچ کی بات کر رہے ہیں اور اسی پر قائم دائم رہیں، ان سے مسلط نہ کریں۔ آپ کا مقام بہت بلند ہو چکا، آپ عوام کی نظروں میں بہت بلند ہو چکے، اگر کوئی بھی مسٹیک ایسی نہ کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ قوم آپ کو بھی پسند کرتی ہے اور آپ حق سچ کی بات کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے میں یہی کہوں گا کہ جناب اب وہ وقت آنے والا ہے کہ وکلا بھی باہر آئیں گے، عوام بھی باہر آئے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا تیا پانچا کرے گی۔ تم جناب والا جھوٹی ترامیم لا رہے ہو، تم حق سچ کی بات نہیں کر رہے، تو تمہیں اپنے مقدمات کی فکر ہے۔ طارق صاحب، آپ کہتے ہو کہ میرا مقدمہ 3 سال نہیں سنا جاتا، چلو یہ بات کو سچ مان لیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ تمہارا مقدمہ یہ تو باقی دنیا لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ عدالتوں کا نظام ضرور صحیح ہونا چاہیے، لیکن اس کی ترامیم ایسی آنی چاہیے کہ جس میں آپ لوگوں کا ذاتی مفاد نہ ہو، جنرل کا، فوج کا ذاتی مفاد نہ ہو، صرف عوام کے لیے ہو۔ میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ حق سچ کی فتح ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔